السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام مسٹر قصہ چینل میں حاضر خدمت ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارک پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں بات کر چکے ہیں، جس کی تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارک۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح سے بیان کرتے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارز بن ناخور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفاشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی ناہور اور ہاران تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین بابل میں رہتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارز لکھا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 72 میں آپ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام آزر ہے۔ زیادہ تر علماء و مفسرین، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارز تھا اور آزر ان کا لقب تھا، جبکہ کچھ علماء و مفسرین کرام کی رائے اس سے مختلف بھی ہے، واللہ عالم۔ اس وقت بابل میں اور شام کے علاقوں میں بت پرستی عروج پر تھی، اور شام میں تو ستاروں کی پوجا بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے قولاً اور فعلاً 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی لوگوں کو اس شرک و بت پرستی کی لعنت سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ پاک نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو دانائی عطا کی تھی، اور جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے اللہ پاک نے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ سورۃ العنکبوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 16 تا 27 کے ترجمہ کا مفہوم ہے: اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرتے رہا کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو، اور تم گھڑا کرتے ہو نرا جھوٹ۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلایا اپنے نبیوں کو ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھیں، اور رسول پر فرض نہیں بجز اس کے کہ وہ اللہ کا حکم صاف طور پر پہنچا دے۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح آغاز فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کو، پھر وہ کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے؟ بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں اور غور سے دیکھو کس طرح اس خلق کی ابتدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا دوسری بار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں بھاگ کر اور نہ آسمان میں پناہ لے کر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بن آیا بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو، سو بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے۔ بے شک اس واقعہ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت و پیار کا ذریعہ۔ اس دنیوی زندگی میں پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور پھٹکار بھیجو گے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار، تو ایمان لائے ان پر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے، اور ہم نے عطا فرمایا آپ علیہ السلام کو اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے ان کو اس کا اجر اس دنیا میں دیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین کے زمرہ میں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ مریم میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتوں کی عبادت سے منع فرمایا، تو آپ کے والد نے بتوں کی پوجا سے باز آنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کے لوگوں کو بار بار بتوں کی پوجا سے منع فرماتے رہتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ جو پتھر و مٹی کے بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، لیکن لوگ ایسی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح اور صاف صاف مثالیں بھی سمجھ نہیں آتی تھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دانائی کا ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کس طریقے سے کرتے تھے اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ رات کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ستارے دیکھے تو سب سے روشن ستارے کے بارے میں قوم کو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو چمکتے دیکھا تو قوم سے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غروب ہو جانے والا کیسے میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم سے سوال کیا کہ یہ تو ان دونوں سے بڑا اور روشن ہے، کیا یہ میرا رب ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا زمینوں اور آسمان کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، جس پر مشرک آپ علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ میں نے ہدایت دے دی ہے۔ وہ مشرک ایک دن عید کا تہوار مناتے اور سب کے سب جو ہے شہر سے باہر جاتے تھے۔ جب ان کی عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے ضد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ باقی سب لوگ جب شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانہ میں چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سینکڑوں بت نصب کیے گئے تھے اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے تھے جو لوگوں نے ان بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 91، 92، 93 کے ترجمہ کے مفہوم میں ہے، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے بھی نہیں۔ پھر پوری طاقت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے، تو آپ علیہ السلام نے داہنے ہاتھ میں کلاڑا پکڑا اور وار کر کر کے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور جو بت خانے کا سب سے بڑا بت تھا کلاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا بت اپنے ساتھ ان چھوٹے معبودوں کی عبادت میں شرکت برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے ان تمام کو توڑ ڈالا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی، غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو ان کے لیے یہ کتنی بڑی دلیل تھی کہ ان کے معبودوں کا جو حشر ہو چکا تھا، اگر وہ خدا ہوتے تو ضرور ہی اس شخص کو روکتے جو انہیں توڑ پھوڑ کر چلا گیا تھا۔
لیکن ان کے عقلوں پر ضلالت و گمراہی چھا گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کس نے یہ حال کیا ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور ان کی بے عزتی کرتا رہتا ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ لوگ اکٹھا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا آپ نے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنے سب سے بڑے بت سے جا کے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بول نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جب وہ بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح تم لوگ جو ہے لکڑی کے پتھر کے بت تراش کر خود بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر بھی سمجھ نہ آئی، مخالفت پر اتر آئے۔ تو اس وقت جو ہے بابل میں جو ہے ایک بہت ہی ظالم بادشاہ نمرود جو ہے حکمران تھا، اور اس نے اپنی بہت مضبوط فوج بنائی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں اس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور تقریباً جو ہے دنیا کے ہر بر اعظم پہ ہی اس کی حکومت قائم تھی۔ تو اور اس کا جو ہے ہیڈ کوارٹر یا مقام جو ہے وہ بابل میں تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت نمرود بادشاہ سے کر دی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نمرود ظالم بادشاہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے جو ہے سلطنت کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا گیا اس بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔